کہ آپ تسلیم بھائی، آپ اور پوری QTV کی جو ٹیم ہے اور جو علماء اکرام بیٹھے ہیں، جی جی، مجھے ان سے اجازت چاہیے کہ ہم جب بھی میں مدینہ منورہ جاتا ہوں نا، آپ کے سلام عرض کر دیا کروں روضہ رسول پر. بڑی محبت، اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا آپ کا؟ مہربانی مہربانی. یہ تو آپ کا احسان ہے. ہاں اجازت چاہیے تھی نا، کیونکہ آپ کی اجازت ضروری نہیں تھی، جھوٹ میں شمار ہو جائے گا. دیکھیے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے ہم کون ہوتے ہیں جو ہم آپ کو اجازت دیں؟ یہ تو سرکار کرم فرمائیں کہ ہمارا غلاموں کا سلام قبول فرما لیں. ٹھیک ہے جب، کیونکہ اللہ سے دعا کریں جب بھی ہم مدینہ منورہ جائیں آپ لوگوں کے سلام عرض کر دیا کریں. آپ بار بار مدینہ شریف جائیں. مہربانی میں. اچھا، میرا سوال یہ ہے تسلیم بھائی کہ میں اگلے 2-3 مہینے پہلے مکہ منورہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے نا، تو برسات بہت شدید تھی. اچھا. تو طواف کرتے ہوئے میں نے تین پھیرے چکر جو بیت اللہ کے دیے، پھر میں برسات کی وجہ سے باہر چلا گیا تھا چھتری لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر میں تقریباً 10 منٹ مجھے لگ گئے، چھتری لے کر آیا باہر سے، پھر میں نے باقی کے 4 چکر جو میں نے وہ پورے کیے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایسے طواف ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ پوچھنا آپ چاہ رہے ہیں. شاہ صاحب، جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور بہت تفصیل کے ساتھ ایک چیز واضح ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم آیا ہے کہ عورتیں آپ کے خانوادے کی سر سے لے کر چہرے پر بھی پردہ ڈھانپ لیں، یہ ہر عورت کے لیے ہے یا خانوادہ رسول کے لیے خاص ہے؟ دیکھیے، یہ تمام آزاد عورتوں کے لیے ہے، مسلمان عورتوں کے لیے ہے، یہ خاص نہیں ہے. آیت جو پڑھی گئی ہے اس میں سرکار علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ تمام نساء المومنین، تمام مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے گی. اس میں 2 چیز ہے. ایک تو جو ہے وہ پردے کا حکم جو دیا گیا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں اس اعتبار سے. ایک تو اس کا ستر ہے اور ایک اس کا حجاب ہے. ستر تو اس کا یہ ہے کہ پورے بدن کو ڈھانپے گی، اور حجاب یہ ہے کہ جناب جو ہے کہ من جلابیبہن، نہ اس کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ سر کے اوپر سے ایک چادر اس طرح وہ گرائے گی اپنے اوپر کہ جس سے اس کا پورا جسم بھی ڈھانپے گا اور اس کے چہرے کے اوپر بھی آئے گا. اور اس میں بعض علامات یہ ذکر کی کہ صرف ایک آنکھ سے دیکھنے کا بھی یہ تصور موجود ہے، لیکن اس میں یہ کہ چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمان خواتین کے لیے. ٹھیک. ہر دور میں رہے گا یہ حکم؟ جی دیکھیے، یہ ہر دور کے اندر رہے گا، اس لیے کہ وہ فتنے کا سد باب ہے. ٹھیک. تو جب فتنہ موجود ہے تو اس کے سد باب جو تمام چیزیں موجود ہیں. شریعت مطہرہ کا ایک مزاج ہے. مزاج یہ کہ یہ چاہے مسلمانوں کے اخلاقی معاملات جو ہیں وہ اگر فقدان کے شکار ہو رہے ہوں اور مسلمان آپس میں بے حیائی یا باہم دست و گرباں ہو جائے، تو شریعت مطہرہ اسلام کی تعلیم وہاں تک ان کو نہیں پہنچنے دیتی، پہلے سے اس کا سد باب کرتی ہے. اور وہ محرکات اور وہ داعیات جو اس کو جنم دیتے ہیں اور اس طرف بلاتے ہیں، اس کو سد باب کیا جاتا ہے. لہٰذا نظر جھکانے کا جو حکم ہے اور یہ حجاب کا جو حکم ہے، یہ وہ سامنے جو ایک ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے یا جناب سامنے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے جس کے بعد لوٹنے کے بہت چانسز کم ہو جاتے ہیں یا اس کے بعد بہت بڑا انتشار پھیل سکتا ہے، تو اس سے پہلے شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کا سد باب فرمایا ہے. اس میں آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سورہ نور میں جا کر ان آیات کو دیکھیں جو گھر میں اذن لینے کے حوالے سے، کہ جب بھی مسلمان گھر میں جائیں تو وہ اذن لیں اور وہ گھر والوں کو مطلع کرے کہ کون آیا ہے. تو اس میں غیر محرم تو بہت دور کی بات ہے، محرم بھی اگر گھر کے اندر جائے گا تو جناب اس کے لیے اجازت لینا ہے کہ اس کی والدہ ہے یا اس کی بہنیں ہیں، تو اس کے دروازے کی دستک سے یا جناب اس کی آواز سے یا کوئی ایسا فعل جس طرح کا ہمارے وہاں بیل وغیرہ ہوتی ہے، انٹرکام سسٹم ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، جس سے اگر وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، کیونکہ گھر ایک پرسکون جگہ ہے، بندہ وہاں پر چاہتا ہے کہ اپنی طبیعت کے ساتھ وہ کمرے میں رہے، گھر میں رہے، تو چاہے والدہ وغیرہ کیوں نہ ہو تو وہ سمیٹ کر اپنے آپ کو بیٹھ جائے. اس طرح کہ خود اس کے شان نزول کے اندر یہ موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے گھر میں جس طرح کہ ہماری بہنیں گھروں میں کام کرتی ہیں، کپڑا دھونا ہے، برتن دھونا ہے یا جھاڑو صفائی کا کام، تو اس میں کوئی حجاب مکمل طور پر مکمل دوپٹہ سر پر رکھ کے سارے معاملات کریں گھر میں، یہ نہیں کر پاتی ہیں. تو وہ خاتون دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کے کام وغیرہ جب کرتی ہوں تو میرے ہی گھر کے کچھ لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو میں اس حالت کے اندر ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی مرد دیکھے، چاہے وہ محرم کیوں نہ ہو. تو یہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی تو ان کے حکم پر یہ آیت، ان کے عرض پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اہل ایمان گھر میں جائیں تو پہلے اجازت لیں،
ٹھیک. تو یہ سارے احکام اترے اس وجہ سے کہ تاکہ حیا کی بالادستی رہے. اور کوئی بھی نبی جب دنیا سے گیا ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے کہ کوئی بھی انبیاء جب اپنی شریعت کی مکمل تعلیم کو ختم کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو سب سے آخری وصیت ان کی امت کے لیے ہوتی ہے حیا. ٹھیک ٹھیک. ناظرین، اس پر مزید گفتگو کریں گے، اور اب مزید گفتگو کے گوشے سامنے آئیں گے اور مزید وضاحتیں سامنے آئیں گی کہ اس معاشرے کے لیے، یا اگر اس دنیا کو پوری دیکھ لیا جائے تو ان ممالک میں کہ جہاں پر پردے پر، بلکہ حجاب پر، پردے پر نہیں حجاب پر پابندی لگا دی گئی، بلکہ عبایا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو سکارف کہا جاتا ہے جو خواتین لیتی ہیں، اس تک پر بھی پابندی لگ گئی، اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ یا اگر کوئی سیکیورٹی ریزن سامنے آتے ہیں اور عورت پر پابندی لگائی جاتی ہے تو اس صورت پر اس حکم کی حیثیت کیا رہے گی؟ اور اب چونکہ دین فطرت ہے تو اس پر علماء کیا اجتہادی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ڈسکشنز میں آئیں گی انشاءاللہ. عمران شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں. بسم اللہ. میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے. تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں. میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے. میرا گلشن ہوا صحرا، خزاں کا ہوا ڈیرا، میرا گلشن ہوا صحرا، خزاں کا ہوا ڈیرا، میرا گلشن ہوا صحرا، خزاں کا ہوا ڈیرا، میرے گلشن کو بھی کر دے ہرا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری آنکھیں چمک جائیں، میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں، میرے دل میں اجالا ہو، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے،
صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی کروں ہر دم تیری حمد و ثنا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے کرناٹک انڈیا سے جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جمیل صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت وغیرہ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں. رمضان مبارک, مہینہ مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. بس آپ کو سلام دعا پیش کرنے کا تھا. اتنے دنوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا, تقریباً 4 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں. دبئی میں تھا, دبئی سے بھی ٹرائی کرتا تھا. ابھی انڈیا آیا, میں آ کے آپ کو دیکھ کے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے. چلیں, بڑی محبت, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے تسلیم صاحب؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں. جی مجھے مفتی صاحب سے 2 سوال کر دیتے. جی جی. پہلا یہ تھا کہ اگر شہری میں آگ نہ کھلے تو روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. کتنے بجے تک؟ ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ کون سی ایسی جو مہلک بیماری ہے جس میں شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی؟ کیونکہ عام طور پہ لوگ جو ہے اس بیماری کو, یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماری کو بھی کہتے ہیں کہ روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں اس میں. ہاں. اور ایک سوال میرا یہ تھا کہ ہم جو ہے نبی پہ سلامتی بھیجتے ہیں, تو کیا ہم یہاں بھیج سکتے ہیں یا مدینہ منورہ میں جا کر ہی سلامتی بھیجنا لازمی ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل. ہندوستان سے ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام تسلیم بھائی. جی کون صاحب؟ جی تسلیم بھائی, عفان بات کر رہا ہوں بدایوں انڈیا سے. جی ماشاءاللہ, کہیے. خیریت سے تسلیم بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں. سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, آپ کو بھی رمضان مبارک, بلکہ تمام اہلیان بدایوں کو مبارک. بہت شکریہ تسلیم بھائی. جی ماشاءاللہ, ایک پروگرام دھیان ہے آپ کا بدایوں کی سرزمین پر. جی بدایوں پہ ایک پروگرام آپ کا دیکھا تھا یہاں, حالانکہ آپ موجود نہیں تھے, بس سنا تھا, دیکھا تھا. اچھا, ہاں وہ تو انگلینڈ سے میں نے اسکائپ پر پڑھا تھا. جی 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 تسلیم بھائی. جی جی جی, کہیے, کیا کہیے گا؟ ایک نعت کی فرمائش تھی جی عمران بھائی سے. جی جی کیجئے. مفتی لطف بدایونی صاحب کا کلام, جو نصیب ہو جو شمار ہو. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے, ضرور آپ کو سنوائیں. نورین ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے جی, اگر تو گھر میں فرد ہے اور وہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا, اگر ان کو کہیں تو وہ آگے سے بدتمیزی یا بندہ مارے یا اس طرح کا کرے, تو وہ اس کے لیے, اور وہ سرے عام بازار میں گھر سے پانی لے کے جائے اور وہ لوگوں کو بھی پلائے اور خود بھی پیے, تو کیا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اگر آپ چاہیں کہیں تو میں کر سکتی ہوں سوال. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. فوزیہ ہیں پاک پتن سے, پاک پتن شریف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انکل آپ؟ اللہ کا شکر. جی بہن کہیے. مفتی انکل کو اور ناٹھا انکل کو اور علامہ انکل کو بہت السلام علیکم اور ماہ رمضان کی بہت مبارکباد. بہت شکریہ. انکل میں نے ایک سوال پوچھنا اور نعت کی فرمائش کرنی ہے. سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر عشاء کی اذان ہو جائے تو اگر کوئی سو جائے تو کیا اس سے نماز عشاء پڑھ سکتا ہے؟ اور نعت کی فرمائش میں نے کرنی ہے. سوری, آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا, دوبارہ کہیے. انکل میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر عشاء کی اذان ہو جائے, اگر ہم سو جائیں تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں عشاء کی؟ عشاء کی نماز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
بہت شکریہ مفتی صاحب، سوالوں کے جواب شامل کر لیتے ہیں۔ لے لیتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ نماز میں خیالات اگر کثرت سے آئیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خیال کا آنا، ایک ہے خیال کا لانا۔ دونوں صورتوں میں نماز تو ہو ہی جائے گی، لیکن خیالات کے آنے میں نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ اور جان بوجھ کے خیال لانا پھر دو طرح کا ہوتا ہے، اچھا دینی خیال لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیال لانا، اچھی باتوں کا خیال لانا، اس سے نماز اچھا ہے، خوش و خضوع بڑھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی خیال لانے سے نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ دکان کے گوشوارے اگر لے آئیں گے، جی ہاں، حساب و کتاب بھی حل کر رہا ہو انسان تو وہ غلط ہوگا۔ جی دوسرا انہوں نے فرمایا کہ یہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ عورت کی شرم و حیا اور جاب کے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، کیا عورت جاب پر پردے کا معاملہ کس حد تک اس کو رعایت مل سکتی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔